بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد جزا اللہ عنا محمد ما ہوا اہلو۔ خرید و فروخت کے، کرائے پر مزدور رکھنے کے اور خود مزدور کے متعلق کے آداب بیان کیے جاتے ہیں۔ خرید و فروخت کے آداب۔ خرید و فروخت کے مسائل کو سیکھنا، حرام چیزوں کی خرید و فروخت سے بچنا، سچائی سے تجارت کرنا، ممنوع ذخیرہ اندوزی سے بچنا، صبح سویرے تجارت کے لیے جانا، تجارت کے لیے ایسی جگہ نہ بیٹھنا جس سے لوگوں پر راستہ تنگ ہو جائے، بازاروں میں شور نہ مچانا، تجارت کے ساتھ صدقہ و خیرات کرتے رہنا، خرید و فروخت اور قیمت و سامان کے لین دین میں درگزر نرمی اور سہولت کا معاملہ کرنا، شریف اور ہمسایہ خریدار کا اکرام کرنا اور ضعیف خریدار پر رحم کرنا، بیچتے وقت مبیع کی خام خواہ تعریف نہ کرنا، خریدتے وقت کسی چیز کی برائی نہ کرنا، قسمیں کھا کھا کر مال نہ بیچنا، نفع لینے میں حد سے تجاوز نہ کرنا، عیب ظاہر کر دینا، دوسرے کے سودے پر سودا نہ کرنا، قیمت پہلے سے طے کر لینا، بھاؤ تال کرتے وقت اصرار کرنے سے بچنا، بیع میں دھوکہ نہ دینا، دودھ میں پانی نہ ملانا، ناپ تول میں کمی نہ کرنا، جھکتا تولنا، تولنے میں بہت زیادہ عجلت سے کام نہ لینا، ہر دن ترازو کو صاف کر لینا اور باٹ وغیرہ کی کمی پوری کر لینا تاکہ ویل للمطففین کے وعید میں شامل نہ ہوں، بیچی اور خریدی ہوئی چیز کو واپس لینے پر راضی ہو جانا، نامحرم عورتوں اور امردوں سے نگاہ کو بچانا۔ حضرت طاؤس رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کچھ لوگ بازار میں تھے جو ابھی ابھی اسلام میں داخل ہوئے تھے اور انہیں مسائل کی خبر نہ تھی اور نہ اچھی طرح ذبح کرنا جانتے تھے۔ حضرت طاؤس فرماتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بازار سے نکال دیا اور آئندہ ایسے لوگوں کو نکالنے کا حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شراب پر، اس کے پینے والے پر، پلانے والے پر، بیچنے والے پر، خریدنے والے پر، شراب کے لیے انگور نچوڑنے والے پر، اپنی ذات کے لیے شراب بنانے والے پر، اس کے اٹھانے والے پر اور جس کی جانب لے جایا جا رہا ہے اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امانت دار سچا مسلمان تاجر قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ محشور ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قصداً گناہگار شخص ہی ذخیرہ اندوزی کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ میری امت کی صبح میں برکت نصیب فرما۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں شور نہ مچاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے تاجروں کی جماعت، خرید و فروخت کے وقت لغو باتوں اور عمدن یا خطأً قسموں کا ارتکاب ہوتا ہے، لہٰذا اپنی تجارت کے ساتھ ساتھ صدقہ بھی دیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو خرید و فروخت اور وصول یابی میں درگزر سے کام لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو خرید و فروخت اور وصول یابی میں درگزر سے کام لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم بیع میں بکثرت قسم کھانے سے بچو کیونکہ یہ چیز کو رائج کرتا ہے پھر برکت کو ختم کرتا ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے فرمایا، مناسب قیمت پر بیچے، اگر اس کی قیمت کم ہوگی تو گاہک زیادہ ہوں گے اور اگر اس کی قیمت زیادہ ہوگی تو گاہک کم ہو جائیں گے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی سامان کو جس کی خرابی وہ جانتا ہو بتلائے بغیر بیچ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی کسی کے سودے پر سودا نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دھوکہ دے وہ میرے طریقے پر نہیں ہے۔ صفوان بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ایک ایسے شخص کے پاس سے ہوا جو دودھ میں پانی ملا کر بیچ رہا تھا، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا، اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب قیامت کے دن تجھے کہا جائے گا کہ پانی کو دودھ سے الگ کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ارشاد مبارک ہے، بڑی خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی، جن کا حال یہ ہے کہ جب وہ لوگوں سے خود کوئی چیز ناپ کر لیتے ہیں تو پوری پوری لیتے ہیں اور جب وہ کسی کو ناپ تول کر کوئی چیز دیتے ہیں تو گھٹا کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وزن کر اور جھکتا تول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان سے بیچی یا خریدی ہوئی چیز کی واپسی پر راضی ہو جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی لغزشوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ کرائے پر مزدور رکھنے کے آداب۔ مسلمان کو اجرت پر رکھنا، نیک آدمی کو اجرت پر رکھنا، طاقتور کو اجرت پر رکھنا، عقل مند امانت دار شخص کو نوکر رکھنا جو ناپ تول میں کمی نہ کرے، مزدور سے شفقت برتنا اور اس کی استطاعت سے زیادہ کام نہ لینا، نیک خادموں اور اجیروں کے ساتھ خصوصی طور پر نرمی کا برتاؤ کرنا، مزدور کو برا بھلا نہ کہنا، کام اور اجرت پہلے سے متعین کر لینا، اس کے بغیر معاملہ صحیح نہیں ہوتا۔
مزدور کے حق کو کام پورا ہوتے ہی فوراً ادا کر دینا، خزانچی کا پوری خوش دلی سے مزدوری ادا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں ہرگز مشرک سے جہاد میں مدد نہ لوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے یہودیوں سے معاملہ کیا تھا۔ رب العالمین کا ارشاد مبارک ہے، آپ کسی سے اجرت پر کام لیں تو اس کے لیے بہترین شخص وہ ہے جو طاقتور بھی ہو، امانت دار بھی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کو ان کی طاقت سے زیادہ کام کا پابند نہ بناؤ، اور اگر زیادہ بوجھ دو تو ان کا تعاون کرو۔ حضرت ابو الحیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 غلاموں میں سے ایک کے انتخاب کے درخواست پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرماتے ہوئے ایک کا انتخاب کیا تھا کہ بے شک جس سے مشورہ طلب کیا جائے وہ امین ہوتا ہے، آپ اس کو لے لیجئے، کیونکہ میں نے اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اور اس کے ساتھ بھلائی کی وصیت کو قبول کیجئے۔ حضرت معرورہ فرماتے ہیں، میری ملاقات حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقام ربضہ میں ہوئی۔ ان کے بدن پر کپڑے کا ایک جوڑا تھا اور ان کے غلام کے بدن پر بھی ایک جوڑا تھا، تو میں نے اس کے متعلق پوچھا کہ دونوں کا جوڑا برابر کیوں ہے؟ تو فرمایا، میں نے ایک شخص کو برا بلا کہا تھا اور اس کی ماں کے ذریعے اس کو آڑ دلائی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو ایسا شخص ہے جس میں جاہلیت پائی جاتی ہے، تمہارے بھائی، غلام اور خادم تمہارے تابع ہیں، اللہ نے انہیں تمہارا دست نگر بنایا ہے، لہٰذا جس کسی کے ماتحت اس کا بھائی یعنی نوکر چاکر ہو تو اس کو وہی چیز کھلائے جو خود کھائے، اور اس کو وہی کپڑا پہنائے جو خود پہنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اہل مکہ کی بکریوں کو چند دنانیر یا دراہم کے عوض چرایا کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مزدور کو اس کی مزدوری اس کے پسینہ سوکھ جانے سے پہلے دے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ امانت دار خزانچی جو عامر کے حکم کے مطابق پوری خوش دلی سے دے، وہ بھی صدقہ کرنے والوں میں سے ایک ہے۔ مزدور کے آداب: حرام اور ناپسندیدہ کاموں کی مزدوری نہ کرنا، پوری امانت داری سے کام کرنا، مال میں خیانت نہ کرنا، مستاجر یعنی مزدور کو کرائے کے طور پر رکھنے والے کی عدم موجودگی میں بھی اس کی خیر خواہی کرنا، اس کی عزت کا خیال رکھنا، اس کی اولاد کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرنا۔ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، اور گناہ اور ظلم میں تعاون نہ کرو۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد مبارک ہے، مسلمانوں یقیناً اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے حقداروں تک پہنچا دو۔ وصلی اللہ علی النبی الامی۔